بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے بیان میں ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ نماز قائم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسلام ایسا دین ہے نا کہ کسی چیز کے بارے میں انسان کو جبر نہیں کرتا کہ خواہ مخواہ کرو، بلکہ دعوت دیتا ہے، ایک بات کو بار بار کہتا ہے کرو کرو کرو، تاکہ آپ کے دل میں اس کی کیا ہوتے ہے، کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام ہر چیز کو اپنے دائر حدود میں رہتے ہوئے کیا کہتے ہیں، آگے بڑھاتا ہے۔ اس میں چھوٹی سی مثالوں کو بتاتا ہوں، آج اسی پر میں بیان کرتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو زمانے جاہلیت میں صحابہ کرام شراب پینے کی عادی تھی۔ شراب کیا ہوتی ہے؟ جو ہم انسان جو پیتا ہے اس کا دماغ کیا ہوتا ہے، ہوش میں نہیں رہتا۔ تو جب یہ صحابہ کرام ایمان لائے، اس کے بعد بھی وہ شراب پیتے تھے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک امیر حمزہ یہ بھی رضی اللہ عنہ شراب پیا کرتے تھے۔ تو چونکہ صحابہ کرام ایمان لا چکے تھے، اب یہاں پر اس کو ڈائریکٹ کہنے کہ شراب مت پیو، تو ڈائریکٹ ایک چیز کی عادی ہو کر ایک چیز کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انسان ایک چیز کا عادی ہو جاتا ہے نا، اس کو پھر چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے حکمت بیان فرمائی، میں بیان کر چکا ہوں پہلے بھی، کہ جب مدینے میں آئے تو اللہ پاک نے پہلے اس شراب کے بارے میں فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ لوگ اے اللہ کے رسول آپ سے پوچھے کہ شراب کیا ہے، قل فیہم، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں اسم کبیر و منافع للناس، بڑا گناہ ہے لیکن لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ یہاں پر تھوڑے سی اس کی مذمت فرمائی، فائدہ بھی بیان کر دیا، کیوں؟ اس کے دل میں آہستہ آہستہ بات کو بٹلانا ہے کہ شراب سے نہیں ہے۔ پھر آہستہ 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 وقت گزرتا گیا، پھر ایک جگہ اللہ پاک نے پھر فرمایا کچھ عرصے بعد کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو نماز کی حالت میں کیا ہوتے ہو، جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ جب آپ نشے میں ہو، آپ نے شراب پیا ہو، تو کہتے ہیں کہ نماز کی قریب مت، یہ نہیں بیان کہ شراب حرام ہے، تھوڑی سی اور مذمت فرمائی کہ جب کب آپ نشے کی حالت میں ہو یا مثلا آپ نے شراب پی ہو تو نماز کے نزدیک مت جاؤ۔ یہاں پر ایک لطیفہ بھی ہے کہ یہاں پر پنجاب میں ایک جماعت گئی ہوئی تھی تبلیغ، تو ایک بندہ کہتے کہ نماز سے نہیں آ رہا تھا، تو تبلیغ لوگ چلے گئے، کہتے ہیں کہ نماز سے نہیں ہے، تو کہتے ہیں مجھے قرآن نے حکم دیا کہ نماز کے لیے مت آؤ۔ یہ لوگ حیران کہ قرآن میں کدھر ہے؟ کہتے ہیں قرآن میں کدھر؟ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ ایمان والے نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ قرآن میں فرمایا کہ ایمان کے قریب مت جاؤ، نماز کے قریب مت جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب اس بیوقوف کو یہ پتہ نہیں کہ آگے آیات بھی تو پڑھو نا، آگے آیات میں کیا فرمایا، وانتم سکارى، جب نشے میں ہو۔ اب اس کو یہ پتہ نہیں کہ آگے آیات میں بھی اللہ پاک کچھ فرما رہے ہیں، اس نے پہلا ٹکڑا لے کر کہتے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، آگے بھی کچھ ہے نا، وہ تو پڑھو نا، پھر اس کو سمجھایا کس طرح ترتیب ہے۔ تو یہاں پر شراب کی حرمت تھوڑی سی زیادہ بیان فرمائی۔ پھر جب وقت گزرتا گیا، جب لوگوں کے دلوں میں شراب کی نفرت پیدا ہو گئی، نفرت، تو ڈائریکٹ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ فاجتنبوہ، اے ایمان والو بتوں کی، پتھروں کی اور شراب کو مت پیو کہ آج کے بعد تم پر حرام ہے۔ تین سٹیپ پر شراب کو، آخر سٹیپ پر شراب کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ یہ کیوں ڈائریکٹ اللہ پاک کیوں نہیں فرمایا؟ یہ اس لیے کہ جب بھی کوئی نیا مسلمان آتا ہے تو آپ نے ایسے اس کو کام نہیں بتانا کہ اس کے دل میں ایمان کی نفرت اور مسلمانوں کی نفرت پیدا ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان نیا آیا ہے، وہ نشے کا عادی ہے، اس کو ڈائریکٹ مت کوئی اسلامی نشہ حرام ہے، آہستہ 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 ایک دن خود ہی اس کو چھوڑ دے گا۔ تو قرآن پوری کی پوری مصلحت ہے، پوری کی پوری حکمت ہے، پوری کی پوری ایک انسانیت کو راہ دکھانے کی ایک معتدل کلام ہے۔ بس ہماری کم ظرف یہ کہ ہم اس کو سمجھ نہیں ہے۔ ہم ظاہر قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن اس کی تفسیر، معنی، مفہوم، بلاغت، فصاحت، معرفت، مغربت، تصوف، صوفیت، یہ سب کے سب قرآن میں پڑھے ہیں، لیکن ہم یہاں پر قرآن کو ترجیح نہیں دی، کیونکہ جب اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن قیامت تک لوگوں کے لیے کافی ہے، تو قیامت تک ہم ابھی کون سے زمانے، جدید دور ہے، ہاں یہاں پر قرآن کافی نہیں ہے،
کیوں کافی نہیں ہے؟ ملحدین ہم پر اعتراض کرتے ہیں قرآن تو 1400 سال پہلے لکھا، تو پہلے لوگوں کے لیے، آج کل تو جدید زمانہ ہے، او ملحدو آپ لوگ قرآن ہی پڑھا، قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، آپ کو سائنس، انجینئرنگ، ڈاکٹری، سب کے سب یہ آپ کو خود ہی قرآن بتائے کہ مجھ بھی یہ ہے۔ سمجھ آ گیا؟ تو آج کا ہمارا جو بیان کا مفہوم یہ تھا کہ جب بھی کوئی نیا مسلمان ہو، جب بھی جو میں دوپہر کو بیان کر چکا تھا کہ جب بھی کوئی نیا مسلمان ہو تو اس کو ایسے اخلاق آپ نے اپنانے ہیں کہ وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف اس کا میلان بن جائے۔ آپ نے اس کو ایسے بننا ہے۔ اسلام زور زبردستی کا نام نہیں ہے، اسلام بلکہ الفت، محبت کا نام ہے۔ آپ ایسے اخلاق کرو کہ وہ مثال کے طور پر آپ سے متاثر ہو۔ ابھی آپ صبح کو سوئے ہوں، صبح کو نماز نہیں پڑھتے، کہاں سے وہ متاثر ہوگا؟ آپ ہر بات میں جھوٹ بولتے ہو، کہاں سے وہ متاثر ہوگا؟ ہر بات میں غیبت کرتے ہو، کہاں سے متاثر ہوگا؟ ہر بات میں فضول بکواسات کرتے ہو، کہاں سے متاثر ہوگا؟ تو آپ نے اپنے اندر یہ خوبیاں ڈال کر، ایک جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات ڈال کر صحابہ کرام کو مسلمان بنایا تھا، ایسے بھی ہم جب آپ اللہ کے رسول کی خوبی اپنے اندر ڈالیں گے تو ہم کو دیکھ کر لوگ بھی پھر مسلمان ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔